السلام علیکم کلاس 3 کیسے ہیں آپ لوگ؟ آج تاریخ ہے 28 اپریل اور دن ہے بدھ۔ آج ہمارا لیکچر ہے نظم کچھوے کے بارے میں۔ آج ہم کچھوے نظم پڑھیں گے جس کے شاعر ہیں جمیل علوی، اور اس نظم کو پڑھ کے ہمیں معلوم ہوگا کہ کچھوا کس طرح کا ہوتا ہے، اس کی جسامت کیسی ہوتی ہے، کہاں کہاں رہ سکتا ہے، اور اس کے گھرانے میں کس طرح کے جانور شامل ہیں اور ان کا وزن وغیرہ کتنا ہوتا ہے۔ تو اس کو ہم پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ کچھوا ہم نے دیکھا ہے دھیرے دھیرے چلتا ہے، کچھوا گرگٹ اور گھڑیال ایک گھرانے کے ہیں لال۔ اب کچھوا کیسا ہے، کیسے چلتا ہے؟ دھیرے دھیرے، مطلب کہ آہستہ آہستہ چلتا ہے۔ کچھوا، گرگٹ اور گھڑیال، یہ تین جو ہیں، یہ تینوں جانور ایک ہی گھرانے کے ہیں، مطلب کہ ایک ہی طرح کے دکھائی دیتے ہیں۔ گرگٹ جو ہے وہ بھی کچھوے کے گھرانے کا ہے، اور گھڑیال بھی۔ گرگٹ وہ ہوتا ہے جو اپنے رنگ بدل لیتا ہے، اور گھڑیال مگرمچھ کی طرح کا ایک جانور ہوتا ہے۔ اوپر ہے ہڈی کا خول، کیسی نعمت ہے انمول۔ کچھوے کے اوپر کیسا خول ہوتا ہے؟ خول کہتے ہیں چھلکے کو، یہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے، یہ ہڈی کا خول ہے۔ ہوتے نہیں کچھوے کے دانت، ثابت غذا کھاتی ہے آنت۔ اب کچھوے کے دانت نہیں ہوتے، اس کی آنت جو ہے وہ ثابت غذا کھاتی ہے۔ ندیوں ریگستانوں میں، جنگل میں میدانوں میں، بیچ سمندر دلدل میں، پانی کی ہر چھاگل میں، اس کا رہنا سہنا ہے، محنت اس کا گہنا ہے۔ اب وہ بتا رہے ہیں کہ کچھوا کہاں کہاں رہ سکتا ہے۔ ندیوں میں، ریگستانوں میں، جنگل میں، میدانوں میں، بیچ سمندر دلدل میں، پانی کی ہر چھاگل ہوتی ہے وہ برتن جس میں ہم پانی رکھتے ہیں، مطلب کہ پانی والی جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں وہ رہتا ہے۔ اور محنت اس کا گہنا ہے۔ گہنا کہتے ہیں زیور کو، کہ مطلب کہ محنت کرنا اس کو پسند ہے، کچھوا محنت بہت کرتا ہے۔ چلتا ہے یہ میلوں میل، عمر ہے اس کی بڑی طویل۔ یہ میلوں میل چل سکتا ہے اور اس کی عمر بڑی طویل لمبی ہوتی ہے۔ کچھ کچھوے تو چھوٹے ہیں اور کچھ کچھوے موٹے ہیں، کیچڑ کا جو کچھوا ہے وزن میں قد میں چھوٹا ہے۔ اب بتا رہے ہیں کچھووں کی اقسام کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ کچھ کچھوے تو چھوٹے ہوتے ہیں اور کچھ موٹے ہوتے ہیں۔ کیچڑ کا جو کچھوا ہے وہ وزن میں اور قد میں چھوٹا ہے، مطلب کہ اس کا وزن بھی کم ہے اور قد میں بھی چھوٹا ہے۔ ورنہ کچھوے سمندر کے ہوتے ہیں اکثر من بھر کے۔ سمندر کے کچھووں کا وزن کتنا ہوتا ہے؟ من بھر کے سمندر کے کچھوے ہوتے ہیں۔ کچھوے کی جو ماں ہے وہ انڈے ریت میں دیتی ہے، بچے جب بھی نکلیں گے پانی کی جانب بھاگیں گے۔ کچھوے کی ماں جو ہے وہ انڈے کہاں پر دیتی ہے؟ ریت میں دیتی ہے۔ سمندر کے کنارے، پانی کے کنارے جو بھی ریت ہوتی ہے وہاں پر اس انڈے دیتی ہے، کہ جب بچے انڈوں سے نکلتے ہیں تو وہ پانی کی جانب بھاگتے ہیں۔ اس کے بعد آپ آ جائیں صفحہ نمبر 20 پر۔ یہاں پہ ہم پڑھیں گے صوتیات کے بارے میں۔ حروف کی آوازوں پر توجہ دیکھ کر سننا اور درست طریقے سے ادا کرنا بے حد ضروری ہے۔ غلطی کی صورت میں الفاظ کے معنی بھی بدل جاتے ہیں۔ مثلاً لفظ قلب۔ اب قلب کون سا ہوتا ہے؟ نقطہ والا، کاف لام بے۔ قلب میں کاف درست ادا نہ کرنے کی صورت میں قلب بولا جائے گا، تو قلب کے معنی ہیں دل۔ اب نقطہ والا کاف جب لگے گا تو وہ قلب بنے گا، اس کے معنی ہوں گے دل۔ اور جب کش والا کاف لگے گا، کاف لام بے، قلب کے معنی ہیں کتا، مطلب کہ آپ کی جو آواز ہے، ادائیگی کا جو طریقہ ہے اس سے معنی بھی بدل جاتے ہیں۔ درست حروف استعمال کر کے لکھیے۔ مثلاً میں قرآن پڑھتا ہوں۔ اب اس میں آپ نے بتانا ہے کون سا والا کاف آئے گا، نقطوں والا کاف آئے گا یا کش والا کاف آئے گا؟ اس میں آئے گا نقطوں والا کاف۔ میں قرآن، موٹی آواز آ رہی ہے نا، قرآن پڑھتا ہوں۔ پھر 1 کلو قیمہ لیتے آنا، قیمہ کون سا آئے گا؟ کاف، نقطہ والا۔ پھر مجھے گلاب کا پھول پسند ہے۔ گلاب تو نہیں ہوتا ہے نا، کچھ لوگ بولتے بھی گلاب ہیں اور لکھ بھی دیتے ہیں گلاب، تو گلاب نہیں ہوتا بلکہ گلاب کا پھول پسند ہے۔ دادا جان خاندان میں سب سے بڑے ہیں۔ اب کچھ لوگ کیسے بولتے ہیں خاندان کو؟ خاندان بولتے ہیں، اور وہ لکھتے بھی خے سے لکھ دیں گے، تو خاندان کیا ہوتا ہے؟ خے سے ہوتا ہے۔ خے الف نون دال الف نون، خاندان میں سب سے بڑے ہیں۔ میں اپنی خے رے الف بے خراب لکھائی کو بہتر کر رہی ہوں۔ خراب کس سے ہوگا؟ خے سے، نہ کہ کھے سے۔ اللہ کی بنائی یہ دنیا بہت خوبصورت ہے۔ یہاں پر بھی خے آئے گا، کاف ہے، کھے نہیں آئے گا، خوبصورت ہے۔ یہ آپ نے یہاں پہ تو صرف بلینک ہے نا، آپ نے یہ پورا جملہ یہاں پر درست کر کے لکھنا ہے کہ کون سا والا صحیح حرف آئے گا ان میں۔ غین آئے گا، گاف آئے گا، کھے آئے گا، کھے آئے گا۔
जैसे भी आपको समझ आती है आपने यहाँ पर लिखना है।